بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں پلی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل سمیت خوش اور خرم ہوں گے۔ سامعین کرام، نواز شریف صاحب نے ہاتھ اوپر کر دیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سیاسی جدوجہد کے دوران اس کے ایسے بیانات آ رہے ہیں جس پہ آپ تشویش بھی کر سکتے اور جس پہ آپ حیران بھی ہوں گے۔ دوسری طرف سپریم لیڈر نے، سپریم چیف نے آخر کار کہہ دیا کہ ڈنڈے سے اور نیٹ اور سوشل میڈیا کو بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا آئے روز نئے نئے تکلیفات اور نئے نئے انتظامات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھنے سے پہلے سب بھائیوں سے مجھے بارہ گزارش ہے کہ ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک کر لے، کیونکہ ہمارے چینل کو اور ہمارے یوٹیوب کو رپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری حق اور سچ کی آواز آپ لوگ تک نہ پہنچے۔ تو آپ لوگ کا سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آتے ہیں مین مدے پہ۔ پہلے بات کر لیتے عمران خان صاحب کے خصوصی عدالت ابو حسنات ذوالقرنین کے سائے پر کیس کی عدالت، محمد بشیر صاحب کی عدالت عجیب قسم کی کھچڑی پکڑی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے، عمران خان صاحب کے اگر وہ کلا نہیں آتے تو ان کو سرکاری وکیل دیا جاتا ہے اور سرکاری وکیل پھر گواہان پہ جرا کریں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سرکاری وکیل گواہان پہ جرا کریں گے تو اس کا کیا حاصل ہوگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ کیس ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے کہنا ہے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جج صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ جن لوگوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے آپ لوگ ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ میں نے تو آپ لوگوں کو کافی ٹائم ریلیف بھی دیا، کافی ٹائم آپ کے درخواستیں بھی سنی، کافی ٹائم جو آپ لوگوں نے کہا گیا۔ جبکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو درخواست دی ہے کہ مجھے اپنے کلا سے مشاورت کی جائے، تو جج صاحب نے کہا کہ میں نے وہ درخواست ایکسپٹ کی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ملاقات تو نہیں ہوئی، کیونکہ اب اس کیس کو کسی طریقے سے منطقی انجام تک پہنچانے والی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اب آ رہے ہیں کہ وزیر دفتر خارجہ کا جو 3 اہم بندے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ اور ان کی گواہی یہ عمران خان صاحب کے کیس میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ آیا اس پہ جرا کون کرے گا؟ اس کے پس منظر میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے کھاتے میں کیا بے عزتی کا ٹوک ڈالا جائے گا یا ان کو بری کی جائے گی؟ بری کرنے کی تو بات قابل از وقت ہے، لیکن جو حالات بن رہے، جو طریقہ کار بن رہی ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کو 8 فروری سے پہلے منطقی انجام تک پہنچانے والی بات کی جا رہی ہے۔ جبکہ پہلے خصوصی عدالت کا چیف جسٹس محمد بشیر صاحب نے درخواست دی تھی کہ میرا صحت خراب ہے، صحت کی وجہ سے مجھے ریٹائرمنٹ کی ٹائم تک چھٹی دی جائے، لیکن بعد میں کچھ سوشل میڈیا اور کچھ الیکٹرانک میڈیا سے یہ اطلاع ملی ہے کہ اس نے اپنی درخواست واپس لی ہے، اور وہی جج ہے جس نے سابق صدور کو اور سابق وزیر اعظم کو سزائیں سنائی تھی۔ نواز شریف صاحب بھی تھے، بہت سے اور بھی بندے ہیں جن کو اس نے محمد بشیر صاحب نے سزا سنائی، اور میرے خیال سے عمران خان صاحب کے لیے بھی ان کی چھٹی ایکسپٹ نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے عمران خان صاحب کو سزا سنانی۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب تقریر کرتے، نواز شریف صاحب جلسے میں کنونشن میں تقریر کرتے، اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں انتقام کے لیے نہیں آیا ہوں، آج سے 4 سال پہلے جو حالات تھے اس کو میں پھر ٹریک پہ چلانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اس نے ایک تشویش والی بات یہی کی اور حیرانی والی بات یہی ہے کہ اس نے کہا کہ انتقام کسی سے نہیں لینا چاہتا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ طاقتور کو اشارہ ہے
کہ میں جو تقریریں کی تھی، میں نے جو بیانات دی تھی، اس پہ آپ کان نہ ڈالیں. اس کے کوئی پس منظر نہیں ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے. میں عمران خان صاحب سے بدلہ ضرور لوں گا. یعنی عمران خان صاحب سے بدلے لینے کے لیے تو وہ آیا ہوا ہے، لیکن طاقتور کو ان کو کہہ رہے کہ رام رام، ہم آپ کے مدعی ہیں، بس صرف آپ ہمارے لیے ماحول بنا لیں، باقی ہم خود اپنے لیے سارا کچھ کر لیں گے. جبکہ ابھی بھی وہ سسٹم سے نالا ہے، جبکہ سسٹم میں ساری چیزیں ان کو اویلیبل ہے، لیکن صرف اور صرف ایک چیز نہیں ہے، اور وہ ہے لوگوں کی سپورٹ. دوسری طرف زرداری صاحب بھی انٹرویو میں وہ بھی بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے تو وہ ہے پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی کی کسی کے ساتھ اتحاد ہو سکتی ہے تو وہ ہے پی پی پی. جبکہ اور کوئی محال نہیں ہے اور کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم نون لیگ والوں کے ساتھ مزید چلیں. جبکہ باقی بھی چھوٹے موٹے جماعتیں زرداری صاحب کی طرف ہے، اور زرداری صاحب کا توجہ صرف اور صرف پنجاب پہ، اور پنجاب پہ اس نے اپنے نظر جما رکھی ہوئی ہے. جبکہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، اور وہ یہی ہے، اور 8 فروری کا الیکشن ضروری ہے، خواہ کسی صورت پہ ہو، لنگڑا پنگڑا ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن 8 فروری کے الیکشن سے بہت سی چیزیں عیاں ہو جائے گی. یا تو کسی کی مقبولیت آسمان کو جا کر چھوئے گی، یا کسی کی ضلالت زمین بوس ہو جائے گی، لیکن صرف اور صرف اصلی معنوں میں حکمرانی پاکستان کی عوام کی ہے. کیونکہ جمہوریت کہتا ہے اس چیز کو کہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کی وجہ سے اور پاکستان کے عواموں کے لیے جمہوریت یہی حسن ہے. آنے والے وقت میں یہ بتایا کریں گے کہ آیا جمہوریت میں اور مزید کیا کیا گل کھلائیں گے اور کیا کیا انکشافات کریں گے. کیونکہ یہاں لوگ مشت گریوان ہیں، کوئی نعرے لگا رہے ہیں، کوئی کوکلے نعرے لگا رہے، کوئی اپنے دل کی بلاس نکال رہے، اور کوئی اپنے منشور سے ہٹ کے باتیں کر رہے، اور کوئی منشور پہ بات کر رہے. کیونکہ بقول نواز شریف صاحب کے کہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے، اتنا کچھ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ یہ مہنگائی کس کی وجہ سے ہوئے. بقول نواز شریف صاحب کے منشور کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب اپنا منشور نہیں دکھا رہے کہ آیا میرے منشور میں کیا ہوگا. یہ منشور کی باتیں نہیں ہے کہ 300 یونٹ فری دیں گے، کہاں سے دیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ کیا صورتحال اختیار کرے گی. جبکہ اسٹیٹ بینک نے پھر ایک دفعہ کہا کہ ہماری ریزرو 8.3 ارب ڈالر رہ گئے، اور اب مزید اس میں کوئی اچھی گنجائش ہے، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل اور اجناس کی قیمتیں کم کرنے کے لیے میں بھی ہو سکتا ہے کہ متوقع اقدام ہے کہ کم ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 22% اور 1.2% یا 2% جی ڈی پی اب برقرار رہے گی. تو سامعین کرام، یہ پورے صورتحال ہے. جبکہ مہنگائی 23 سے 25% بتا رہے، جبکہ باہر مہنگائی کا حالات کچھ اور ہیں. لیکن سامعین کرام، ان سب کا حل صاف اور شفاف انتخابات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کر پائے گی یا نہیں. جو کراچی کے حالات ہیں، جو اندرونی سندھ کے حالات ہیں، جو پنجاب کے حالات ہیں، یا کے پی کے حالات ہیں، جس میں لوگوں کی چار دیواری پامال ہو رہی ہے، لوگوں کو پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے، لوگوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے، لوگوں کو سلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو آیا یہ چند دن اور کتنی پستاتیت لوگ برداشت کریں گے؟ آؤ سب مل کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کا امن اور چین واپس لے آئے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ.